لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کا اغوا ہو یا پھر ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر کی بیرون ملک سے پاکستان میں اسمگلنگ، اس سب کے پیچھے ایک پراسرار شخص تھا جسے دنیا سیٹھ عابد حسین کے نام سے جانتی ہے۔ کیا آپ کے علم ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون سیٹھ عابد حسین کی فوٹو کرنسی نوٹوں پر کیوں نہ چھپ سکی؟ کیا واقعی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے پس پردہ سیٹھ عابد حسین تھے؟ اور ہاں، سیٹھ عابد اور عمران خان کا ایک دوسرے سے ایسا کیا ناتا تھا جس سے تمام پاکستانی بے خبر ہیں؟ اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والی بات اصل میں کیا تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اسمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اور پاکستانی تاریخ کے ڈرامائی کردار سیٹھ عابد حسین کی زندگی کے چند ایسے راز آپ تک شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے زاویہ فیکٹس کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ دوستو، سیٹھ عابد حسین پاکستان کے کس قدر طاقتور شخص تھے، اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک تقریب میں جب کھانا کھاتے ہوئے سیٹھ صاحب کی شیروانی پر تھوڑا سالن گر گیا تو اس وقت کے صدر پاکستان اور آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اپنے رومال سے ان کی شیروانی پر لگے داغ کو صاف کیا تھا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد نے جنرل ضیاء الحق کو یہ آفر کروائی تھی کہ اگر آپ پاکستانی نوٹوں پر میری تصویر چھاپ دو تو میں اکیلا ہی پاکستان کا سارا قرض اتار دوں گا۔ یہ سیٹھ عابد حسین ہی تھے کہ جنہوں نے شارجہ اننگز میں جاوید میاں-داد کا چھکے والا بیٹ 5 لاکھ روپے میں خرید کر اپنے بیٹے کو گفٹ کیا۔ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کنٹینر میں پاکستان اسمگل کرنے والے سیٹھ عابد ہی تھے۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں جب پاکستان کا خزانہ خالی ہو گیا تو اس موقع پر پورے ملک کے سرکاری ملازمین کو اپنی جیب سے تنخواہیں دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ سیٹھ عابد تھے۔ عمران خان لاہور میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے لگے تو اس کی تعمیر کے لیے سیٹھ عابد حسین نے خطیر رقم عطیہ کی۔ یاد رہے کہ اس دور میں سیٹھ عابد شوکت خانم ہاسپٹل کی ایک ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے۔ سیٹھ عابد حسین کے سیاسی شخصیات کے ساتھ درینہ مراسم تھے۔ ان کے پارٹنر قاسم بھٹی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے صدر اسکندر مرزا کی بیوی بیگم ناہید کو ایک تقریب میں لاکھوں روپے مالیت کا سونے کا ہار پہنایا تھا۔ دوستو، جن دنوں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صدر پاکستان تھے تو اس وقت سیٹھ عابد کا شمار جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے گولڈ اسمگلرز میں ہوتا تھا اور ان کی امپائر صرف ایشیا ہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انڈین میڈیا میں سیٹھ عابد حسین کے بارے میں تب پہلی بار کھلبلی مچی جب ان کے بہنوئی کو دلی سے سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ سیٹھ عابد حسین سونے کی اسمگلنگ کو جرم نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے کراچی کے کچھ مدارس سے اسمگلنگ کے حق میں فتویٰ جات لے رکھے تھے۔ سیٹھ عابد حسین نے ایک مشہور صحافی سے استفسار کیا تھا کہ تمہارے اخبار میں میرے بارے میں برا لکھا جاتا ہے، حالانکہ میں سونے کی اسمگلنگ کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہوں۔ میری وجہ سے پاکستان میں بہنوں بیٹیوں کی شادی کے لیے سستا سونا دستیاب ہوتا ہے اور آپ لوگ میری تعریف ہی نہیں کرتے۔ 3 دہائیوں تک اسمگلنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سیٹھ عابد حسین خود بتایا کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت میری حمایت کے بغیر 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکتی۔ سیٹھ عابد کے سونے کی اسمگلنگ کا نیٹ ورک پاکستان سے لے کر مڈل ایسٹ اور انڈیا سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا اور دنیا انہیں گولڈ کنگ کے نام سے پہچانتی تھی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور سیٹھ عابد حسین کے مابین لڑائی تب شروع ہوئی کہ جب مسٹر بھٹو نے سیٹھ عابد کے گھر پر ریڈ کرتے ہوئے کروڑوں ڈالرز مالیت کی کرنسی نوٹ، سونے اور قیمتی گھڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے سیٹھ عابد سے 5 کروڑ روپے پیپلز پارٹی کے لیے بطور فنڈ مانگے۔ سیٹھ عابد کے بگ نو پر بھٹو صاحب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔ بالآخر ایک روز سیٹھ عابد کے بجائے ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب سیٹھ عابد کو اپنی بیٹی کی گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو اغوا کرا لیا۔ سیٹھ عابد کی قید میں بھٹو کی بیٹی تھی اور بھٹو کی قید میں سیٹھ عابد کی بیٹی۔ بھٹو اور سیٹھ عابد کے معاملات طے پا گئے اور یوں بے نظیر اور نصرت شاہین کو چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، نواب قصوری قتل کیس میں بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بننے والے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ڈی جی مسعود محمود سیٹھ عابد کے حقیقی برادر نسبتی یعنی سالے تھے، جن کی وجہ سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں سیٹھ عابد کی ان سے قربتیں بڑھیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو اسپتالوں کی تعمیر کے لیے بڑی دریا دلی سے عطیات دیے اور تب ان کا امیج گولڈ اسمگلر کی بجائے ایک مسیحا کے طور پر بنا۔
سیٹ عابد حسین کو زیادہ شہرت تب ملی کہ جب ان کا نام جوہری پروگرام میں سامنے آیا۔ امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درآمد کرنے پر پابندی عائد کی تو یہ سیٹ عابد ہی تھے جنہوں نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ بحری راستے سے پاکستان پہنچایا تھا۔ 90 کی دہائی میں سیٹ عابد کی پہچان بطور پراپرٹی ٹائکون اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہوئی۔ ان کی لاہور اور کراچی میں اربوں روپے کی جائیدادیں تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاناما لیکس میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثہ جات برٹش ورجن آئی لینڈ منتقل کر دیے تھے۔ سیٹ عابد حسین میڈیا اور اخباری نمائندوں سے دور رہا کرتے تھے۔ پاکستانی عوام نے کئی سالوں بعد انہیں سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر نشر ہونے والے طارق عزیز کے مقبول پروگرام نیلام گھر میں دیکھا تھا۔ سال 1936 میں قصور کے نواحی علاقے میں پیدا ہونے والے سیٹ عابد حسین 8 جنوری 2021 کو 85 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اگلے روز ڈیفنس فیز 2 کی جامعہ مسجد حافظ ایاز میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں کراچی ماڈل قانونی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ سیٹ عابد حسین کے انتقال کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے ابتدائی ڈونر میں سے تھے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سیٹ عابد کے والد پاکستان بننے کے بعد کراچی آباد ہو گئے تھے۔ سیٹ عابد کے والد نے کراچی کے صرافہ مارکیٹ میں سونے چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ پھر کیا تھا کہ ان کا شمار صرافہ مارکیٹ کے نامور تاجروں میں ہونے لگا۔ ان کے حوالے سے ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سیٹ عابد کو بچپن ہی سے کاروبار کرنے کا شوق تھا۔ انہوں نے کراچی کے ماہی گیروں کی مدد سے سونے کی اسمگلنگ کرنا شروع کی۔ پھر کچھ سال گزرے اور عابد حسین کی پہچان پاکستان کے سب سے بڑے گولڈ اسمگلر کے طور پر ہونے لگی۔ سیٹ عابد پاکستانی ہسٹری میں ویلن تھے یا ہیرو، یہ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ زاویہ فیکٹس کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیشہ باخبر رہیے اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔